نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمال ایچ ڈی نیوز کی جانب سے آج ہمارے ساتھ مہمانان گرامی موجود ہے حضرت مولانا راحت حسین صاحب جو شانگلہ سے تشریف لائے ہیں۔ یہاں ایک ختم قرآن کا پروگرام ہے جو سابق سینیٹر جمعیت علماء اسلام کے مرکزی رہنما ہے، اس وقت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے ان سے گفتگو کریں گے۔ اس کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تحصیل علائی ضلع بٹگرام کے ناظم اور چیئرمین حضرت مولانا مفتی غلام اللہ صاحب جو جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرما ہے، اس پروگرام میں ہی تشریف لائے ہیں۔ تو حضرات آپ دونوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شمال ٹی وی کے لیے آپ دونوں نے وقت دیا۔ تو چونکہ اس وقت ایشو یہ ہے ملک کے اندر کہ مدارس رجسٹریشن بل جو سامنے آیا ہے، جو دونوں ایوانوں نے اس کو منظور کر دیا ہے، اور اس حوالے سے کچھ رکاوٹیں بیچ میں آ رہی ہیں۔ حضرت راحت حسین صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہیں؟ جب بھی کوئی مذہبی ایشو یا مسئلہ آتا ہے ہمارے ملک کے اندر تو اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی رکاوٹ بیچ میں آ جاتی ہے، یا انٹرنل ہو یا ایکسٹرنل ہو، کوئی نہ کوئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رکاوٹ کیوں آ رہی ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شمال نیوز کا اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے مشکور ہوں، شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس حساس نوعیت کے مسئلے پہ دعوت دی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب یہاں پہ اسی اسمبلی سے جو ہم اس کو یہ کہیں کہ مینڈیٹ چوری والی اسمبلی ہے، اور یہ ہم نہیں، ہمارے بڑے بھی کہہ رہے ہیں اور سارے دنیا ہی جانتی ہیں کہ فارم 47 سے بنی ہوئی اسمبلی اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ 73 کے آئین میں وہ ترامیم بھی کر لے، کیونکہ 73 کا آئین یا 74 کا جو قادیانیت کے خلاف جو آرڈیننس پاس ہوا تھا، جو ترمیم پاس ہوا تھا، وہ متفقہ طور تھا۔ یہ ہمارے ایک ایسی دستاویز ہے 73 آئین کا کہ پاکستان کا سب سے پہلے آئین، اور اس میں بھٹو صاحب سے لے کر عوامی نیشنل پارٹی تک اور جتنے بھی مذہبی جماعتیں تھیں یا جتنے بھی سیکولر جماعتیں تھیں، اس نے اپنے آپ کو جو سیکولر کہتے ہیں خود کہتے ہیں، لیکن انفرادی مسائل میں وہ چونکہ مسلمان ہیں اور اجتماعیت جو مملکتی امور سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں بھی مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسمبلی کے باہر جو ہمارے بڑے لوگ تھے، مولانا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواسی صاحب تھے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک تحریک چلائی، اور پھر یہ 73 کا آئین ایک متفقہ دستاویز تھا، اور اس پر جتنے بھی ممبران ہیں اور جتنے بھی پارلیمانی پارٹی کے اس وقت کے لوگ تھے، بڑے لیڈر تھے، جو بات کو سمجھ بھی رہے تھے اور جرگہ سسٹم کو جانتے بھی تھے، تو انہوں نے سب نے سائن کیا اور یہ ملک کا ایک دستاویز بن گیا۔ ابھی افسوس ہمیں اس بات پہ آتی ہے کہ جب اس حکمرانوں کو ضرورت پڑ جاتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کو، خواہ سویلین اسٹیبلشمنٹ ہو یا آرمی اسٹیبلشمنٹ ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی حضرات، یہ علماء کرام یا جمعیت علماء اسلام یا جتنے بھی ہمارے بڑے ہم جو مدارس کے منتظمین ہیں اور تنظیمات مدارس کے منتظمین ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل نابلد لوگ ہیں، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ ہم حیادار لوگ ہیں، اور ہم اس ملک کو دلدل میں پھنسانا نہیں چاہتے، تو اس لیے ہم حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے پہلے سے ملک بحرانوں کا شکار، تو اس کو نکالنے کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو جب 26ویں آئینی ترمیم ان کے لیے مشکلات پیدا ہوئے، تو پھر اس نے مذہبی جماعتوں کا رخ کیا، اور خصوصاً جمعیت علماء اسلام کا، اور اس میں انہوں نے ان کے ساتھ وعدے بھی کیے، اور ترمیم پاس بھی ہوا، اور آئین کا ایک حصہ بھی بن گیا، اور اسی میں یہ ترمیم تھا 26ویں ترمیم میں، آئینی ترمیم میں مدارس کے حوالے سے۔ بے شک یہ اور بات ہے کہ پچھلی والی حکومت نے، جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس میں وزیر قانون یا جتنے بھی تھے یا ان کے وزیر اعظم تھے، اس نے ایک معاہدہ کیا تھا ہمارے مدارس کے ساتھ اور تنظیمات کے ساتھ
جس میں تقی صاحب بھی تھے اور جتنے بھی مدارس تھے سارے تھے، ان کے جو تنظیمات ہیں، اس معاہدے کو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ وہ خود اس پہ عمل کرتے تو یہ نوبت نہ آتی، لیکن اس میں کچھ خامیات، معاہدے میں تو خامیاں نہیں تھی کیونکہ ہمارے بڑوں نے دستخط کیے تھے، لیکن اس کے امپلیمنٹیشن میں خامیاں تھی، وہ تنفیذ نہیں ہو رہے تھے، قوت نافذہ جن لوگوں کے پاس تھا انہوں نے اس کو رو کے رکھا، تو یہ نوبت آئی کہ یہاں پہ آئینی ترمیم آیا اور دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور پھر صدر کے پاس جب گیا تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ لڑا اور حکومت کر لو، تو انہوں نے ہمارے مسلک کے درمیان ان کے لیے دوسرے جو راستہ کھول دیا، اور وفاق المدارس سے کچھ مدارس علیحدہ ہوئے، اس تنظیمات بنے ان کے، وہ ہمارے بڑے ایک محاذ بنا دیا انہوں نے، اور ان کا موقف یہ ہے حضرت آپ بات کر رہے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ یہ منسلک کرنا چاہتے ہیں، جبکہ تنظیماتی مدارس والے یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہمیں رجسٹر کریں، تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں نا، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جتنے بھی تنظیمات ہیں خصوصاً دیوبند مسلک سے جن کا تعلق ہے، اور دوسرا کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کیونکہ ان تنظیمات مدارس ایک کا ہے اور ایک اتحاد ہے، اس اتحاد کا سربراہ بھی مولانا حضرت تقی عثمانی صاحب ہے، اور ان کے جنرل سیکرٹری مفتی نہیں اس تنظیمات اتحاد کا مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، تو انہوں نے ساجد میر صاحب ہے، تو انہوں سب نے بے شک اس پہ غور کیا ہے۔ پھر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی ایک مدرسے سے بھی تعلق ہے، لیکن وہ اس ساری چیز کو لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس طرح نہیں کہ وہ کوئی قبضہ مافیا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو نازک صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی خواہ مفتی عبدالرحیم صاحب ہو، خواہ اتحاد المدارس ہو، خواہ طاہر شرفی صاحب ہو، خواہ جتنے بھی ہو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اور تقی صاحب نے اس میں ایک محنت شروع کی ہے، اور سارے تنظیمات کو اکٹھا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو قانع کرنے کے لیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ قناعت دینا یہ تقی صاحب اور ہمارے جو قیادت ہے ان کو اچھی طرح وہ سمجھتے ہیں، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ چند روز کے اندر حل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے مفتی غلام اللہ صاحب، حضرت نے تو بات سامنے رکھی کہ تنظیماتی مدارس اور جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں ہم نے سنا کہ اسمبلی کے اندر ایک جاندار بیان بھی دیا انہوں نے، تو یہ جو مجمع العلوم الاسلامیہ کے مفتی عبدالرحیم صاحب ہے، یا مولانا طاہر اشرفی صاحب ہے، یا دیگر جو ہے ان کا جو ایک اجلاس ہوا تھا، اور ان کے ساتھ کچھ وزراء بھی نظر آ رہے تھے اس اجلاس کے اندر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ علماء کے درمیان حکومتی وقت تفریق ڈالنا چاہتے ہیں یا علماء آپس میں ایک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شمال نیوز آپ گروپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدعو کیا اور اس موقف کو عوام تک پہنچانے کے لیے آپ سبب بنے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو چونکہ میں اس پہ بات نہیں کرتا کہ کس کے کتنے ووٹ ہیں اور کس کے کتنے تنظیمات ہیں، بات دراصل یہ ہے کہ جو عوام لوگ اب اس وقت ایک بات کو جاننا چاہتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بھائی ایک موقف ہے، اور وہ ہمارے اکابرین کا موقف ہے جن پر مدارس کا اعتماد ہے، مدارس والوں کو اعتماد ہے اور مسلمانوں کو اعتماد ہے، وہ ہے اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ، ان کا ایک اتحاد ہے۔ موقف یہ ہے ان کا کہ بھائی مدارس کا رجسٹریشن وہ 1860 ایکٹ کے نیچے ہونا چاہیے، جبکہ ہمارے جو اس وقت اختیار یا اقتدار کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہائر ایجوکیشن وزارت تعلیم ایک ڈائریکٹر کے تحت جو ہے اس کا نظام ہونا چاہیے۔ اب اس میں بات کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہائر ایجوکیشن وزارت تعلیم ڈائریکٹر کے نیچے ہونا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک حکومتی کام ہے تو وہ اس کو چلائیں۔
لیکن وضاحت یہ ہے کہ مدارس دینیہ وہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، اور علماء کرام جب سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے اس سے لے کر آج تک یہی بات ہے کہ ہم مدارس کو آزاد، خود مختار اور پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ جو دوسرا موقف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ یعنی حکومت کے دائرہ کار میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ وہ سرکاری ہو جائے گا، پھر جو ہے نا اختیار اور اس کی آزادی جو ہے نا وہ سلب ہو جائے گی۔ اور اگرچہ اس میں ایک سوال حضرت آپ نے فرمایا کہ وہ کہتے وزارت تعلیم کے تحت، ہائر ایجوکیشن کے تحت آ جائے تو اس کے اختیار میں آ جائے گی۔ یہ جب 2019 کا غالباً جو معاہدہ ہوا تھا اس وقت جو آرمی چیف تھے باجوہ، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس میں کسی کو انٹرفیرنس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہ آپ اس کے تحت منسلک کر دیں وزارت تعلیم کے، اور آپ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ وفاق المدارس یا دیگر تنظیمات نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، اگر مثال کے طور پر آپ کے جو مدارس ہے ان سے 25 لاکھ طلباء فارغ ہو جائے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ آپ پائلٹ بن سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، انجینئر بن سکتے ہیں، کتنے علماء کتنے مساجد میں آپ اس کو بسائیں گے؟ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسرے فنون کی طرف لے جائیں اور وہاں جا کر یہ مستقبل اپنا بنا لے۔ تو انہوں نے تو یہ گارنٹی دی تھی اور یہ ریکارڈ پہ بھی موجود ہے، تو انہوں نے مانا بھی تھا، لیکن اس پر عمل درآمد پر نہیں ہوا۔ اس پر ہمیں کیا؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں جمہوریت ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اور کوئی تسلسل نہیں ہے نظام کے اندر۔ جب نظام کے اندر تسلسل نہیں ہے تو بھرپور طریقے پہ ہمارا وجدان کہتا ہے کہ اس میں ایسا سقم موجود ہے کہ آج اگر اس کو ملمساز الفاظ میں ملمساز پیرائے کے اندر اس کو پرایا جائے، لیکن کل کو اس کے اندر جو ہے نا یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ ہے کہ مدارس کی خود مختاری اور خودداری اور ان کے جو مثلا یہ ہے کہ آزادی وہ سلب ہوگی۔ اس لیے اور اس کے شواہدات موجود ہیں، جتنے بھی ادارے حکومت کے ہاتھ میں گئے ہیں تو انہوں نے مثلا یہ ہے کہ اس کا کیا حشر کر دیا ہے، اس کے شواہدات پیش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، سب لوگ بدی طور سے اس کو جانتے ہیں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ ایک معاہدہ، وہ معاہدہ جیسے ہمارے سینیٹر راحت حسین صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، وہ ایک معاہدے کی حد تک جو ہے نا ایک بات تھی، ایکٹ کی بات نہیں تھی، ایک معاہدے کی حد تک بات تھی۔ ایک معاہدے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ بات چل رہی تھی، لیکن خود جو لوگ اس کی بات کر رہے تھے تو وہ ان لوگوں نے جو ہے نا اس پر عمل درآمد نہیں کیا۔ 51 مدارس کے جو ہے نا انہوں نے فعال کیے، اور رجسٹریشن کے طرف انہوں نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی آزادانہ طریقہ کار اس کے لیے اختیار کیا۔ تو وہی باجوہ صاحب ہے، آج وہ کہاں پہ ہے، ان کی وہ پالیسی کہاں پہ ہے؟ مثلا کوئی اور اس کو جو ہے مثلا یہ کہ فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ بات دراصل یہ ہے کہ مدارس پرائیویٹ ادارہ ہے، خود مختار ہے، اپنے آزادی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور اس کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی بھی مولوی جو ہے نا اس سے دریغ نہیں کرے گا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، باجوہ صاحب نے کہا، کسی اور نے کہا، مدارس جو ہے نا اگر صابن بنتا ہے تو صابن کے فیکٹری میں بنے گا، لوہا بنتا ہے تو لوہے کے فیکٹری میں بنے گا، ان کو انجینئر چاہیے، ان کو سائنسدان چاہیے، ان کو جو بھی پائلٹ چاہیے، جو بھی چاہیے، بہت سے لوگ ہیں۔ اگر 25 کروڑ لوگ ہیں تو اس میں تو مطلب یہ کہ 1 کروڑ تک بھی جو ہے مولوی نہیں ہے، اور پھر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ 2025 میں یہ دنیا بھر جائے گی اور کسی کو یہاں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ زمین جو ہے نا کفاتن احیاء و اموات، زندہ اور مردہ سب کے لیے جو ہے نا یہ کیا ہے، یعنی یہ کافی ہے۔ اور یہ کیا، یہ لوگ جو ہے مثلا یہ ہے کہ جو ہمارے اجداد اکابر تھے وہ ابھی تک زندہ ہے، اور یہ جب سے جو ہے ان لوگوں نے یہ سوچ شروع کی ہے، ہم مدارس میں انجینئر کو پیدا نہیں کرتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہے، ہم مدارس میں پائلٹ کو پیدا نہیں کرتے، ہم اس کے مخالف نہیں ہے، اور بہت سے محکمے اس میں پیدا کر لینا، ہم مدارس کے اندر وہ لوگ پیدا کریں گے جو دین اور اسلامی علوم اور تعلیمات کی جو ہے نا اس کی کمی پورا کریں، ہم مدارس میں وہ لوگ پیدا کریں گے۔ میں ایک بات ایڈ کرتا ہوں۔ جی حضرت، جی یہ ایک سوال میں آپ سے کروں، آخری وقت بھی کم ہے، کہ یہ اگر مثال کے طور پر
پر جس طرح کے تنظیماتی مدارس کا بھی موقف آیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کا بھی موقف آیا ہے اسمبلی سے کہ یہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، قانون یعنی بن چکا ہے، اگر نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا گورنمنٹ کی طرف سے تو اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ اس میں سب سے پہلے میں آپ سے معذرت کے ساتھ جس طرح مولانا غلام اللہ صاحب نے کہا کہ اور آپ نے خود بھی یہ سوال کیا کہ باجوہ صاحب نے ایک یقین دہانی کرائی تھی، تو ہم اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور عمران خان کی حکومت تھی، اسی وقت ہم سارے تحریک چلا رہے تھے اور تحریک کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، لیکن ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ وہی جو ہمارے تحریک میں اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور ہمارے آزادی مارچ میں پیپل پارٹی جتنے بھی پارٹیاں تھیں وہ ہمارے ساتھ دے رہے تھے اور اس رجیم سے ہم نے اس ملک کو نجات دلایا۔ جب نجات دلایا تو ابھی ہم اس پہ حیران ہیں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ ابھی اس وقت کے معاہدے کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے موقع فراہم کیا، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا شکریہ ادا کرتے، ایسا نہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر یا ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر وہ پھوٹ پیدا کر لیں۔ جہاں تک 1860 کی ایکٹ کی بات ہے، بے شک یہ بات نہیں ہے کہ مدارس جب محکمہ تعلیم کے نیچے آ جائے تو یہ حکومت کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ بات یہ کہ اگر آئینی ایکٹ بھی بن جائے پھر بھی وزارت صنعت کے ساتھ ہوگی، تو وزارت کی صنعت کے ساتھ جب ہوگی تو اس کی مخالفت تو نہیں کر سکیں گے، وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ریاست کے اندر ہوگی، ریاست کے انڈر ہوگی، اور اس کو ہم انکار نہیں کرتے کہ ہم کوئی ریاستی مخالف ادارے بنا رہے ہیں، ہم ریاست کے مخالف نہیں ہیں۔ ریاست کے جتنے ہم مت والے ہیں اور جتنے ہم رکھ والے ہیں، خدا کی قسم ایک بھی پارٹی نہیں ہے سیکولر جماعتوں میں وہ اپنی مقاصد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کبھی ایک کو راضی کر رہے کبھی دوسرے کو راضی کر رہے، اور وہی تسلسل جو باجوہ کی وقت کی ہے آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ باجوہ صاحب پہ جتنے بھی اعتراضات تھے، جتنے جنرل فیض پہ تھے، اس سے زیادہ باجوہ پہ تھے، لیکن باجوہ کو ہاتھ نہیں ڈالتے۔ اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جنرل مشرف پر فیصلہ ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس کو پھانسی دو اور اس کو لٹکاؤ، اس پہ آرمی اسٹیبلشمنٹ والے کتنے سیخ پا ہو گئے تھے، اور جج کے خلاف بات کی، سپریم کورٹ کے خلاف بات کی کہ یہ تو ریاست کے خلاف ہے، یہ تو فلان کی جنگوں میں لڑے ہیں، یہ کمانڈو تھے فلان تھے۔ مطلب ایک کمانڈو ہو یا غیر کمانڈو، سویلین ہو یا جتنے بھی ہو، پاکستان کے آئین کے پابند ہے، ایک فرد کے پابند نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جہاں تک یہ ایکٹ ایسا ہے، یہ ہمارا مطالبہ یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا یا اتحاد دینی مدارس کا، وہ اگر حکومت اس کو چھوڑ دیتے کہ یہ معاہدہ آیا ہے آپ ان کو راضی کر لیں، تو ہماری قیادت یا ہمارے تنظیمات کے جو صدور ہے بڑے ہیں وہ اس کے قابل تھے کو راضی کر لیتے، لیکن انہوں نے ایک ایکٹ جب منظور ہوا ہے اور پھر صدر اس پہ دستخط نہیں کرتے تو یہ صدر اپنے حلف کا خود مخالفت کر رہا ہے۔ اور یہاں معاہدات غیر معاہدات یہ اور بات ہے، اگر یہ مولانا فضل الرحمان کو یا ہمارے تنظیمات کو اس پہ قائل کر دیتے کہ اسی معاہدے کو ہم ایکٹ بنائیں گے پھر بھی ایک راستہ نکل سکتا تھا، لیکن انہوں نے اس راستے کو بند کر دیا۔ لہٰذا ابھی صرف یہ بات نہیں ہے، نوٹیفیکیشن کی بات نہیں، یہ صرف جتنے بھی مسالک ہے سب کو لڑانے کی کوشش کر رہے، اور خصوصاً اہل سنت والجماعت اور دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جس کی نسبت ہے اس کو لڑانے کی کوشش کر رہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب وہ کسی اور مسلک کے تو نہیں ہے، مفتی نعیم صاحب کسی اور مسلک کے تو نہیں ہے، طاہر اشرفی کسی اور مسلک کے تو نہیں ہے، یہ ہمارے مسالک کے اندر اس طرح کوشش کر رہے ہیں تاکہ علماء ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی شروع کر لے۔ تو میری سارے علماء سے اور فیس بک والوں سے میرا ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان پہ چھوڑ دے اور یہ مولانا تقی عثمانی صاحب پہ چھوڑ دے، اور یہ بڑے جو ہیں وہ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر سکتے ہیں اور مسئلے کو ایک اچھی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو میرا یہ ایک خیال ہے، ایک میسیج ہے۔ ماشاءاللہ جی، دونوں حضرات کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر اس موضوع پر بات ہوئی، اور آخر میں جو راحت حسین صاحب نے ایک میسیج دیا کہ ان کو علماء پر چھوڑ دے، جو قائدین ہے اس پر چھوڑ دے، جو فیس بک یا سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کے خلاف جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں ان سے باز آ جائے اور علماء پر چھوڑ دے، وہ بہتر فیصلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔